أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا. سب سے پہلے میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کی طرف سے جو اردو سروس کی نشریات کا ذمہ دار ہے، میں اس کی اور اس کے تمام اراکین کی خدمت میں شکریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات قیام امام حسین علیہ السلام اور علوم اہل بیت علیہ السلام کو اس منزل کے اوپر دنیا کے سامنے لانے کا جو کام کر رہے ہیں وہ یقیناً خداوند قدوس کی طرف سے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے خصوصی توفیقات کا اثر رہتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات اس سلسلے میں تہنیت کے حقدار ہیں کہ آپ جب دنیا امام حسین علیہ السلام سے دور ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو اور تمام امت اسلامیہ کو حسین علیہ السلام سے قریب کرنے کا بڑا کام انجام دیا ہے۔ اس منزل کے اوپر علماء کرام محرم الحرام سے قبل اور جیسے ہی تبلیغ کے ذرائع سامنے آتے ہیں تو اس وقت مراجع کرام، علماء کرام، مبلغین کے لیے خصوصی احکامات صادر فرماتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی اسی ایک سلسلہ کی کڑی ہے کہ جہاں پر سماعت المرجع نے مبلغین کرام کو محرم الحرام سے قبل یہ گفتگو فرمائی ہے، اور یہ گفتگو تمام عالم اسلام کے لیے ایک خصوصی کیفیت کی علامت بن کے سامنے آتی ہے۔ بہترین سوال ہے کہ آخر مبلغین کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آج کے زمانے میں کہ جب تبلیغ کو کچھ لوگوں نے اپنی زندگی اور معاشی کیفیات کے سدھارنے کا ایک ذمہ تصور کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ گویا اگر ہم تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کی آسانیاں فراہم کرتا ہے، تو معاف فرمائیے گا، ذکر حسین علیہ السلام، فضائل اہل بیت علیہ السلام، علوم اہل بیت علیہ السلام زندگی کے ہر شعبے میں یقیناً آسانیاں فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ کسی خاص فرد کے لیے، کسی خاص کیفیت کے لیے شخصیاً ان منزلوں کو سامنے نہیں لے کے آتا ہے۔ شخصی زندگی اور ہوتی ہے اور اجتماعی زندگی اور ہوتی ہے۔ فردی زندگی کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور انقلاب کربلا میں بہت کچھ موجود ہے، اور اجتماع کے لیے تو بہت کچھ موجود ہے۔ 14 سال کی زندگی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو انسانی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم نہ ہوتا۔ آج اس کائنات کے اندر اگر کوئی انسانیت کی رمق باقی ہے تو اس رمق کے پیچھے صرف اور صرف کربلا ہے، فقط کربلا ہے، صرف اور صرف کربلا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے، جیسا کہ سماعت المرجع نے اس طرف اشارہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے اس پہ 7 جملے موجود ہیں۔ صراحتاً ارشاد فرمائے، انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ۔ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں، میں حکومت کے حصول کے لیے نہیں، میں مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، میں لشکر کشی کے لیے نہیں، میں جملے 4 ہیں، مگر ان 4 جملوں کی وضاحت کتنے جملوں سے ہو سکتی ہے اس کا احساس نہ میں کر سکتا ہوں نہ میرے ناظرین کر سکتے ہیں۔ کیوں نکلے ہیں بس یہاں ایک جملہ، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا خروج، مولا امام حسین علیہ السلام کا حکومت کے خلاف اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا در حقیقت اصلاح امت محمدی کا ایک اہم ترین رکن تھا۔ اب اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ امت رسول اللہ میں یا اجتماع کے اندر اصلاح کرے تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی اسوہ ہے، جس اسوے کا نام اسوہ حسین ہے۔ اب مبلغین کی ذمہ داری ہے
اس منزل کے اوپر کہ ہر وہ کیفیت کہ جو بھی اس انقلاب کربلا کی وضاحت کر سکے، جو اس انقلاب کربلا کو واضح کر سکے، جو امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے لا سکے، جو سیرت امام حسین علیہ السلام کو سامنے لا سکے، اس کی ذمہ داری ہے مبلغ کی کہ اس کو پیش کرے۔ پیش کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا اس وے کے اوپر خود عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ آج کی جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا بڑی عجیب دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر مختلف ایسے مراحل سامنے آ رہے ہیں جن مراحل سے منہ موڑ کے گزر جانا انسانیت کی توہین ہے۔ آج ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے، اور یہ ظلم کیسا ظلم ہے؟ لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس کے دماغ میں ایک بات سامنے آتی ہے کہ وہ ظلم کہ جہاں کسی کی پٹائی ہو رہی ہو، جہاں زد و کوب کیے جا رہا ہو، جہاں کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہو، جہاں کسی کے حق سلب کیے جا رہے ہوں، جہاں مختلف لوگوں کو مستضعفین میں شامل کیا جا رہا ہو، مظلوم بنایا جا رہا ہو، معاف کیجیے گا میں ان ظاہری کیفیتوں کو اس منزل پر آپ کی توجہ کا حقدار نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ ظلم سے مراد یہاں پر وہ ظلم کہ جہاں انسان کی دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، یا یہ کہ اگر دنیا سنور رہی ہے تو سنورنے دو لیکن آخرت برباد کرو۔ میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ آج استکبار شیعت کے پیچھے پڑا ہوا، آج ہمارے درمیان اختلافات ڈالے جا رہے ہیں، آج محرم کو رسم بنایا جا رہا ہے، آج تعلیمات اہل بیت کے اوپر قدغن لگایا جا رہا ہے، آج احیاء علوم آل محمد کرنے والے علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا پرست ہے۔ دیکھیے بہت ساری باتیں سامنے آ سکتی ہیں بشرطے کہ انسان غور و فکر سے کام لے۔ آج دنیا سوشل میڈیا کے دام میں بالکل گھر گئی ہے اور اس جال میں پھنس گئی ہے، ضرورت ہے کہ ہم اسی سلسلے کو سامنے لے کے آئیں اور اپنے منبروں سے، مجالس اعضاء امام حسین علیہ السلام سے آج کی ضرورت کے اعتبار سے تبلیغ کے فرائض کو انجام دیں۔ یہی سماعت الامر نے کہا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کیفیتوں کو سامنے لے کے آئیں۔ کیا ہم اپنی مجلسوں سے خود مطمئن ہیں؟ آج دنیا کو سنوارنے سے کہیں زیادہ عقائد کو سنوارنا ہو۔ آج ہم امت اسلامیہ اور امت تشیع کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ ہم عقائد کی منزلوں میں کہاں ہیں۔ ابھی ہمارے ہندوستان کے اندر محرم الحرام سے قبل چند بحثیں سامنے آئیں، جس میں خاص طور پہ ایک بحث تبرے کی بحث تھی، اور لوگوں نے مختلف ہیلوں سے اور حوالوں سے اپنے اپنے موقف کو سامنے لانے کے لیے کوشش کی۔ معاف کیجیے گا اکثر افراد وہ تھے کہ جو علوم آل محمد کے تئیں کہیں بھی مخلص نظر نہیں آئے، جنہوں نے نہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس منزل کے اوپر سیرت طیبہ معصومین علیہ السلام، اقوال ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور حد ہے سیرت علماء و عقلاء کو بھی سامنے نہیں رکھا، بس صرف نفس پرستی، ہوا و ہوس، میری شخصیت سامنے آ جائے، خواہ اسلام کا چہرہ مسخی کیوں نہ ہو جائے، میں اپنے نظریات کو سامنے لے آؤں چاہے نظریات تشیع پیچھے رہ جائیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کو بھی برقرار رکھیں، مگر اپنے اور اپنی ملت کے امتیازات کو دفن کرنے کے بعد اگر اتحاد کیا تو کیسا اتحاد؟ ہم نے دنیا سنوارتے ہوئے اپنی عقبہ سنوار لی اور بگاڑ لی تو پھر کیسا اتحاد؟ اگر ہم عبادتوں کے دائرے کو ختم کرتے ہوئے رسم و رواج کو
عبادتوں کا نام دینے کے لیے آگے بڑھ گئے تو کیسا اتحاد. آج مبلغین کرام منبر سے ایسی رقیق زبان کا استعمال کر رہے ہیں کہ جہاں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ کا استعمال ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے درست بھی ہے کہ نہیں. مبلغین کرام کو خصوصیت کے ساتھ میں دیکھنا پڑے گا. ملت تشیع کی ضرورت کیا ہے, عقائد کے سلسلے میں ملت کہاں کھڑی ہوئی ہے, علوم آل محمد کتنے نشر ہونے چاہیے, کتنے نشر ہو سکتے ہیں اور کتنے ہم نے نشر کیے ہیں. آج ہم سو رہے ہیں, ہمارا دشمن جاگ رہا ہے. ہم اتنی کوشش اور کاوش اپنے سنورنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں جتنی ہمارا دشمن ہمارے بگاڑنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. خدا کے لیے اٹھیے, آمادہ ہوئیے. محرم الحرام آیا چاہتا ہے. بس ممکن ہے میری گفتگو آپ حضرات تک پہنچے تو محرم کی ابتدائی تاریخیں ہوں اور ایام عزائے امام حسین علیہ السلام میں آپ سے خطاب کرنے کی اور آپ سے گفتگو کرنے کی ساتھ حاصل کر رہے ہوں. ضرورت ہے کہ ہم احیاء علوم آل محمد کریں. ہم محرم کو عادت سمجھ کے نہیں, عبادت سمجھ کے تسلیم کریں. ہم وہاں جائیں تو اس بات کا احساس ہو کہ ہم اجتماع کے لیے جا رہے ہیں, شخصیت کے لیے نہیں, فرد کے لیے نہیں, معاشرے کے لیے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں, معاشرہ صرف ایک صورت میں ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم اس کو امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر لیں. اگر سیرت امام حسین علیہ السلام سامنے ہوگی تو پھر گناہوں کی دلدلوں میں گلے گلے تک ڈوبا ہوا حر بھی جب آتا ہے تو امام حسین سند یہی لیتا ہے, تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے, تو دنیا میں بھی حر ہے, تو آخرت میں بھی حر ہے. خدا قدوس کی بارگاہ میں دعا, اور میں اپنے تمام ناظرین خدمت میں پیغام دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام ٹی وی چینل کی طرف سے کیا یہ علوم آل محمد کو نشر کرنے کی کوشش کیجئے, دنیا کے سامنے وضاحت کے ساتھ میں لے کے آئیے کیا آیا امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں, امام حسین علیہ السلام دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کیوں خروج کر کے اپنے آپ کو اپنے پیارے وطن سے مکے اور مکے سے کربلا کے بے آب و گیاہ میدان میں لے کے آگے اپنے آپ کو اس منزل پہ لے کے آتے ہیں کہ آج لا الہ الا اللہ زندہ و سلامت ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے, علی ولی اللہ ولایت علی ہم تک پہنچی ہوئی ہے تو کربلا میں خون امام حسین علیہ السلام. اس کی حفاظت کیجئے اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس کی واقعیت سے خبردار کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.